ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ یہ 95 ہجری کی ایک بابرکت شب کی بات ہے۔ بصرہ کے نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھیں۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ ایک سفید پوش شخص تھے، مگر گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور عسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کو تیل نہیں تھا جس سے روشنی ہی کر لی جائے۔ انہوں نے کسی کے آگے سوال نہیں کیا تو گھر کی حالت دیکھ کر حضرت رابعہ بصری کی والدہ نے کہا کہ فلاں ہمسائے سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ مگر آپ کے والد نے اس بات کا تہیہ کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ کے کبھی کسی سے کچھ نہیں مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ہی ایسا آن پڑا تھا کہ اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ چنانچہ بدل نخواستہ آدھی رات کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ گہری نیند میں ہمسایہ سویا ہوا تھا، اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ یہ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کے عالم میں سو گئے۔ خواب میں انہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، دل گرفتہ نہ ہو، غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا۔ میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو صبح کے وقت اٹھ کر حاکم کے پاس جانا، میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود پڑھا کرتے تھے۔ جمعرات کی رات 400 درود پاک کا تحفہ بھیجتے تھے، مگر گزشتہ جمعرات تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا، درود پاک پڑھنا بھول گئے، لہٰذا اس کے کفارہ میں 400 دینار حامل رکا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے انہیں خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری کے والد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضرت محمد کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوش بختی خیال کیا، اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رقت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا کہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا کون ہے؟ دربان نے کہا، وہ محل کے باہر کھڑا ہے۔ یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا۔ دل پر رقت کے باعث آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نے مجھے یاد فرمایا۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی سے 400 دینار شیخ کو پیش کیے، اس خوشی میں کہ اسے حضور نے یاد فرمایا ہے۔ 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا اور فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری کے گھر حاضری دی
اور بڑی عقیدت اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ بصرہ میں ایک عابد حضرت رابعہ بصری ابھی 4-5 سال کی تھیں کہ والدین کا سایہ سر سے اٹھ گیا۔ کسی بھی تاریخ سے پتہ نہیں چلتا کہ باپ کے انتقال کے بعد چاروں بہنوں کی گزر بسر کس طرح ہوئی۔ خیال کیا جاتا ہے کہ کسی عزیز یا رشتہ دار نے ان کی مالی مدد کی۔ پھر جب حضرت رابعہ کی عمر 8-9 سال کی تھی تو وہ المناک حادثہ پیش آیا کہ پورا بصرہ خوفناک قحط کی لپیٹ میں آ گیا۔ بھوک سے بچنے کے لیے چاروں بہنیں اپنا آبائی شہر چھوڑنے پر مجبور ہوئیں۔ اس سفر کے دوران ایک ظالم شخص نے حضرت رابعہ کو پکڑ کر بصرہ کے مالدار تاجر عتیق کے ہاتھوں فروخت کر دیا۔ پھر جب 4-5 سال تک ایک کنیز کی حیثیت سے وہ تاجر عتیق کی خدمت انجام دیتی رہی، باقی تینوں بہنوں کا کوئی پتہ نہ چلا کہ وہ کہاں گئیں۔ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ وہ معصوم بچیاں کسی حادثے کا شکار ہو کر مر گئیں۔ حضرت رابعہ کو ایک بے رحم ڈاکو پکڑ کر لے گیا، چند روز اپنے پاس رکھا، پھر آپ کو ایک اور آدمی کے ہاتھوں بیچ دیا۔ یہ شخص بڑا سنگ دل تھا، آپ سے اکثر بڑی محنت اور مشقت سے کام لیتا، اکثر بھوکا پیاسا رکھتا، آپ اس کی خدمت کرتی، تکالیف اٹھاتی، مگر منہ سے اف تک نہ کرتی۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام کے لیے جا رہی تھیں کہ کوئی نامحرم سامنے آ گیا۔ آپ اسے دیکھ کر بے تحاشا بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے گر پڑی، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ انہوں نے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہو کر رو رو کر عرض کیا، اے خدایا، میں غریب اور یتیم ہوں، قیدی ہوں، ہاتھ ٹوٹ گیا، مگر مجھے اس کا غم نہیں۔ معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں، اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو پھر کوئی فکر نہیں۔ ایک رات حضرت رابعہ بصری اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھیں۔ اتفاق سے مالک جاگ رہا تھا، اس نے کوئی آواز سنی، غور سے دیکھا تو رابعہ سجدے میں رو رو کر عرض کر رہی تھی، اے خدا، تو جانتا ہے میرے دل کی خواہش تیرے احکام بجا لانے کی ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو میں ہر وقت تیری عبادت کرتی، مگر تو نے مجھے اپنی مخلوق کا ماتحت بنایا ہے، اسی لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک نے جب حضرت رابعہ کے یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا، شعور بیدار ہوا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور بصد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں، آپ یہاں رہیں تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ حضرت رابعہ بصری نے فیصلہ کیا کہ یہاں سے آزادی پانے کے بعد وہ بغداد میں تعلیم حاصل کرنے جائیں گی، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے باقی واقعات سننے کے لیے ہماری کل کی ویڈیو کا انتظار کیجیے۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔